السلام علیکم، ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمیز یوٹیوب چینل۔ میں ہوں محمد داؤد اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10th کلاس کی اردو اور اس کا چیپٹر نمبر 5 جو کہ ہے پرستان کی شہزادی۔ آگے ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز ہے، تو چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ آگے ہمارے پاس جو ہیں وہ کچھ ایم سی کیوز ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے جی سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ تو یہ اشرف صبوحی کی تحریر ہے۔ اس کے بعد جی قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں، یہ محاورہ استعمال ہوا ہے۔ کان پکڑنا بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا یا ہیچ سمجھنا۔ تیسرا ہمارے پاس ہے جی پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے، یعنی بیٹی کے جہیز کے جو جوڑے تھے وہ سلائی کرنے کے لیے۔ چوتھا ہے جی سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا بونٹ پلاؤ، سبز کچے چنے والا پلاؤ جو تھا وہ اس کو کھانے میں بہت مرغوب تھا۔ آگے ہے جی ہمارے پاس پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے بالشت بھر، وہ ایک ایک بالشت کے تھے۔ بالشت جو ہے اصل میں یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ بالشت کے لیے پنجابی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے گٹھ یا گچھ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے بالشت کہتے ہیں۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام کیا ملا تھا؟ اسے جواہرات ملے تھے جو اس نے کنکر پتھر سمجھ کر جو ہے وہ سارے پھینک دیے تھے راستے میں، اور گھر آ کے جو ہے وہ پھر بہت اس پہ افسوس اس نے کیا تھا، افسوس زدہ ہو گئی تھی کہ میں جسے کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ حقیقتاً جواہرات ہیں۔ اس کے بعد جی جملے ہیں، جملوں کو جو ہے وہ استعمال، پہلے ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں۔ مختصر سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے جی سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو یہ پہلے ہی لائن کے اندر اس کا جواب، پہلے پیراگراف کے اندر اس کا جواب دیا گیا کہ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا۔ مغلانی یعنی جب وہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کا شوہر جو ہے وہ مرہٹہ گردی میں مارا گیا تھا، تو پھر اس نے اپنا رنڈاپا کاٹنے کے لیے یا بیوہ پن کاٹنے کے لیے درزن کا پیشہ اختیار کر لیا تھا، جسے اس دور میں مغلانی کا پیشہ کہتے تھے۔ دوسرا سوال ہے جی میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ تو میر صاحب اور ان کی بیوی جو کہ سیدانی بی کے پڑوس میں رہتے تھے، وہ جب سیدانی بی بیوہ ہو گئی تھی تو ان میر صاحب اور ان کی بیوی نے ان کو اپنے گھر میں جو ہے وہ جگہ دے دی تھی خدا ترسی کر کے۔ تو جب ان کے گھر میں آئیں تو ان کے بچوں کو جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی رہیں۔ تو اس کا جو پراپر جواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر خوش تھیں کہ اتنی شریف نماز روزے کی پابند اور نیک استانی انہیں میسر آئی، جو کسی معاوضے کے بغیر ان کے بچوں کی تربیت کرتی اور ان کے گھر کے کام کرتی تھی، سلائی کڑھائی اور کھانا پکانا وغیرہ جو ہے اس کی ترکیبیں ان کے بچوں کو سکھاتی تھیں۔ تو اس لیے سیدانی بی اور ان کے جو ہے وہ میر صاحب اور ان کی بیوی جو ہے وہ خوش تھیں۔ تیسرا سوال ہے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے، یعنی اپنی بیٹی کے جو جہیز میں کپڑے دیے گئے تھے اس کی سلائی کڑھائی کے لیے اس کو بلایا تھا، کیونکہ پرستان کے اندر بھی سیدانی بی کی جو ہے وہ ہنر کی دھاک تھی، ہنر کا چرچا تھا کہ سیدانی بی جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہیں۔ اگلا سوال ہے جی بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا، جو پیچھے چیپٹر میں آپ کو مل جائے گا۔ زمرد پری۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے پھلوں کی بچے خاص بات یہ تھی کہ ایک تو جہاں سے وہ پھل توڑتے تھے اس کی جگہ پر نیا پھل آ جاتا تھا، اور جس چیز کا ذائقہ آپ سوچتے تھے اس چیز کا ذائقہ آپ کے منہ میں آنے لگ جاتا تھا پھل کھانے سے۔ اس کے بعد بچے یہاں پر جی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک سوال ہے زو معنی الفاظ
سب سے پہلے تو سمجھیں کہ زو معنی الفاظ ہوتے کیا ہیں. یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی املا ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی املا ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے میننگ یا اس کے معنی جو ہیں وہ دو دو ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. ہم آواز میں اور زو معنی میں بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہم آواز الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن میں آوازیں میچ ہوتی ہیں لیکن املا مختلف ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ اثر ہے اور اثر ہے، ان کی آواز میچ ہو رہی ہے. اثر کا مطلب کسی چیز کے اوپر ایفیکٹ کرنا، اور دوسرا اثر جو ہے یہ نماز کا وقت ہوتا ہے یا ایک وقت کا نام ہے. یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں. لیکن زو معنی الفاظ یعنی ایک ہی املا کے دو مختلف میننگز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے کان. کان لفظ استعمال ہوتا ہے. اب کان دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کان ہمارا جو ہے وہ ہمارا عضو کا نیم ہے، ہمارے عضو کا نام ہے، ہمارا باڈی پارٹ ہے. اور دوسری ایک کان ہوتی ہے جس سے کوئی معدنیات نکالی جاتی ہیں. اب یہاں پر ایک پتہ کی بات یہ ہے بیٹا، زو معنی الفاظ کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک میننگ جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے اور دوسرا مؤنث ہوتا ہے. یہ ہر بار نہیں ہوتا لیکن یہ اکثر ہوتا ہے. جیسے کان لفظ ہے ہمارے پاس، اسی طرح آب لفظ ہے. ایک آب کا مطلب پانی ہوتا ہے، اور ایک آب جو ہے وہ کسی چیز کو بڑھوتری دینا یا آب دینا، کسی چیز کو تیز کرنا، اس کے لیے. یا ایک لفظ پھر آب کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے جسے چمک کہتے ہیں. آب و تاب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قلم لفظ استعمال ہوتا ہے. قلم کا مطلب ایک لکھنے والا آلہ بھی ہوتا ہے، اور ایک اور قلم ہوتی ہے، بلکہ وہ قلم ہوتی ہے کسی چیز کو کاٹ کر ایک قلم کا مطلب ایک لکھنے والا آلہ ہوتا ہے، اور دوسری قلم جو ہے وہ کسی چیز کو کاٹ دینا یا سر قلم کر دینا. ایک عام طور پر محاورہ استعمال ہوتا ہے. کاٹنا جو ہے اسے قلم کرنا کہتے ہیں. تو بچے یہ ہمارے پاس جملے ہیں. بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی. یہاں پر آب جو ہے یہ زو معنی لفظ ہے. آب کا مطلب چمک ہے یہاں پر، اور آپ پانی کو بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جی سوات میں کون سی کان ہے؟ یہاں پر کان لفظ جو ہے یہ ہمارے پاس زو معنی لفظ ہے. کان جو ہے وہ ہمارے باڈی پارٹ کو بھی کہتے ہیں، اور کان یہاں پر جو ہے وہ مراد معدنیات جہاں سے نکالی جاتی ہے، جسے معدن بھی کہا جاتا ہے، اسے کان کہتے ہیں. بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے تھان پہ تھان آنے لگے. تو یہاں پر جو ہے وہ تھان جو لفظ ہے یہ بھی ایک زو معنی لفظ ہے. ایک تھان جو ہے وہ کپڑے والے کو کہتے ہیں اور ذخیرے کو بھی کہتے ہیں. حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا. یہاں پر دار جو ہے یہ ایک زو معنی لفظ ہے. دار کا مطلب یہاں پر پھانسی ہے، اور دار ایک فارسی زبان کا لفظ ہے، دارن سے نکلا ہے. دارن کا مطلب رکھنا ہوتا ہے، اور دار رکھنے والا، جیسے کہ دکاندار دکان رکھنے والا یا دکان کرنے والا. اسی طرح چوکی دار، وفادار. تو یہ کرنے والا اور رکھنے والا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جی جہاں چاہ وہاں راہ. چاہ یہاں پر زو معنی لفظ ہے. چاہ کا مطلب کنواں بھی ہوتا ہے، اور چاہ کا مطلب چاہت بھی ہوتا ہے. تو یہ زو معنی الفاظ ہیں. نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. Thank you for watching. GS Academy.